السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی کو پسند کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ قرآن پاک کی اس آیت کو اگر سمجھا جائے تو روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، روح کانپ جاتی ہے کہ عذاب العلیم، دردناک عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیا ہے بے حیائی کو پہلانا، اس کو پسند کرنا، اس کو پروموٹ کرنا، ان کے ساتھ مل کر ان لوگوں میں شامل ہونا۔ مسلمانوں 31 دسمبر کی رات ہیپی نیو ایئر کے طور پر منائی جاتی ہے۔ اس کو منانے میں پوری دنیا شامل ہے، کافر، یہودی، عیسائی اور آج کے مسلمان بھی۔ اس رات ملک پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا، کہ جس میں رہنے والوں کی تعداد اسلام سے تعلق رکھنے والے افراد کی ہے، افسوس کا مقام ہے۔ سب سے زیادہ جوش و خروش سے اس کو سیلیبریٹ کرنے والے مسلمان ہی نظر آتے ہیں۔ اسلام نے خوش ہونے سے منع نہیں کیا۔ عزیز سامعات، اسلام حقیقی خوشیوں پر خوش ہونا سکھاتا ہے۔ اسلام بے حیائی کو خوشی قرار نہیں کرتا۔ اسلام مرد و مومن کے اختلاط کو خوشی تصور نہیں کرتا۔ ہمارا اسلام دوسروں کی بہن بیٹیوں کو بائکوں پر بٹھا کر بازار کی زینت کو خوشی تصور نہیں کرتا۔ اسلام ناچنے، گانے اور رقص کو خوشی نہیں مناتا۔ یہ سب تو کافروں کا کام ہے، یہودی، عیسائی اور ہندوؤں کا کام ہے۔ یہ کافر مسلمانوں میں ان بے حیائیوں کو پھیلانا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے ان بیہودہ حرکتوں کو مسلمانوں میں دھکیل دیا ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کبھی رات گئے اس پہل میں بہن بیٹیوں کو زینت بنتا دیکھ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ جن کے اندر اسلام کی رمق آ جائے وہ تو عمر فاروق بن جایا کرتے ہیں کہ دربار رسالت میں آ کر عرض کرتے ہیں، عمر فاروق مسلمانوں کی غیرت کا اندازہ لگاؤ اپنے اسلاف سے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے محبوب، اے میرے رسول، ہم باہر نکلتے ہیں، عورتیں بھی باہر ہوتی ہیں، کافر عورتیں بھی ہوتی ہیں اور مسلمان عورتیں بھی، دونوں اپنے کام سے باہر نکلتی ہیں۔ مسلمان عورتیں اور کافر عورتوں میں امتیاز ہونا چاہیے۔ آپ ان عورتوں کو حکم دیجئے کہ یہ پردہ کر کے باہر نکلے تاکہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمر کی یہ بات بہت پسند آئی اور پردے کی آیات نازل کر دی۔ کہاں گئے وہ غیرت مند مرد؟ کیا آج اس رات میں ایک کافر اور ایک مسلمان میں امتیاز نظر آتا ہے؟ ہر جگہ، ہر ایک بازار کا منظر پیش کرتی دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ پیسے کے ضیاع، بے حیائیوں کے اڈے، بے پردگی، شور شرابہ، شراب کی محفلیں، گانا بجانا، ڈانس، شوخیاں مسلمان مردوں میں ہیں۔ بتاؤ مسلمانوں، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اسلام میں جائز ہے؟ کیا اس رات کو خوشی کی رات قرار دیتے ہو کہ جو رات آپ کو یہ اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک سال ختم ہوا، کہ آپ نے اس سال میں کیا کھویا اور کیا پایا؟ کہ ذرا ہوش کر اے غافل، تیری زندگی اپنے اختتام کے مراحل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کافر نہ بنو مسلمانوں، جو دنیا ہی کو ہر چیز سمجھتے ہیں، آخرت ان کی نظر میں کچھ نہیں ہوتی۔ غور کرو تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو۔ شاعر کیا کہتا ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ نوجوانوں کا طبقہ اس رات اپنی جوانی دکھاتے ہوئے موت کے منہ میں جاتے دکھائی دیتی ہے۔ بائکس کے ٹائر اٹھا کر اپنے آپ کو بہادر
سمجھتے ہیں اور حادثات کا شکار ہو کر موت کو گلے لگا لیتے ہیں، اور بعد میں یہ سب والدین کو بھگتنا پڑتا ہے۔ وجہ کون ہوتے ہیں؟ والدین ہوتے ہیں۔ کہاں گئے وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو اچائی اور برائی کی تمیز سکھاتے تھے؟ ہے ہی نہیں آج کل وہ والدین، بلکہ آج کل تو والدین خود اپنے چھوٹے بچوں کو یہ سب کچھ دکھانے، انجوائے کروانے کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ ہوش کرو، اپنی آنے والی نسلوں کو تم کس دلدل میں ڈال رہے ہو؟ اسلام کو ناپید کرنے والوں کافروں کے ساتھ مت پڑے ہو، نہ ساتھ دو ان یہودیوں کا جو شروع سے اسلام کے دشمن ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہ۔ ایک دوسری جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب مسلمان یہودیوں کی اس طرح مشابہت کریں گے، اس قدر مشابہت کہ جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کی طرح ہوتا ہے۔ بدلو خود کو، زندگی بہت توڑی ہے، نتیجہ پھر وہی ہوگا، سنا ہے سال بدلے گا۔ نتیجہ پھر وہی ہوگا، سنا ہے سال بدلے گا۔ پرندے پھر وہی ہوں گے، شکاری جال بدلے گا۔ بدلنا ہے تو اپنے آپ کو بدلو، مہینے پھر وہی ہوں گے، سنا ہے سال بدلے گا۔ وہی حاکم وہی غربت، وہی قاتل وہی غالب، وہی حاکم وہی غربت، وہی قاتل وہی غالب۔ بتاؤ کتنے سالوں میں ہمارا حال بدلے گا، سنا ہے سال بدلے گا، سنا ہے سال بدلے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔